باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی آیات 3 اور 4 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم عظیم ترین محبت کا ایک عمل اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یہ مفلوج ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی کوشش سے خداوند کی طرف رجوع کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ فالج کا مریض شفا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی کوشش سے خداوند کے پاس آنے سے قاصر تھا، اس لیے اس مفلوج کے دوست اسے خداوند کے پاس لے گئے، اور چونکہ وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی اس لیے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ اس آدمی کا فالج ایک خاص قسم کے گناہ کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی معافی تو چاہتا ہے، لیکن اپنی کوشش سے خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر ایک سنگین بری عادت ایک ایسی چیز ہے جو کسی شخص کی زندگی پر اس قدر غلبہ حاصل کر سکتی ہے کہ وہ اپنی کوشش سے اس بری عادت پر قابو نہیں پا سکتا۔ انہیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ مدد کے لیے خداوند کی طرف رجوع کر سکیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو خود کو اس مفلوج کے دوست کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اکثر ہم جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو گناہ کی زندگی میں پھنسا ہوا ہے تو ہم صرف ان کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن محبت کے سب سے بڑے کاموں میں سے ایک جو ہم دوسرے کو پیش کر سکتے ہیں وہ ان کو ان کے گناہ پر قابو پانے کے لیے ضروری ذرائع فراہم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ ہمارے مشورے، ہمدردی، سننے والے کان، ضرورت اور مایوسی کے وقت اس شخص کے ساتھ وفاداری کے کسی بھی عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرف سے آنکھیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، یا کیا ہم پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ انہیں امید دلائیں اور ان کی مدد کریں جب وہ اپنی زندگی میں اپنے گناہ پر قابو پانے کی بہت کم یا کوئی بھی امید نہیں رکھتے ہیں؟ سب سے بڑا تحفہ جو ہم کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں وہ امید کا تحفہ ہے، تاکہ ہم انہیں خداوند کے پاس لے جانے کی امید انہیں دلائیں۔ آج ایک ایسے شخص پر غور کریں جسے ہم جانتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہے بلکہ اس نے اس گناہ پر قابو پانے کی امید بھی کھو دی ہے۔ دعا کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیں اور محبت کے ساتھ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے کام کے لیے وقف کریں اور اس کی مدد کریں تاکہ وہ ہمارے الہی خداوند کی طرف رجوع کرے۔ ہمارے پیارے یسوع، ہمارے دل کو ان لوگوں کے لیے محبت سے بھر دیں جنہیں آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جو اپنی زندگی میں گناہ پر قابو پانے کے قابل نہیں ہیں اور اسی وجہ سے وہ آپ سے دور ہے۔ ان کے ساتھ ہمدردی، غیر متزلزل وابستگی، محبت کا ایک عمل ہو جو انہیں یہ امید دلائے کہ انہیں زندگی آپ کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے۔
برائے مہربانی ہمیں اس کام کے لیے استعمال کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔